کریمہ جلیلہ مقدسہ مطہرہ تلاوت کرن دا شرف عظیم حاصل ہویا۔ اللہ کریم دے پاکیزہ دربار گہربار اندر دعا ہے بے نیاز رب اپنے یہ کلمات طیبات تے جو قرآن دے اندر ذکر فرمائے انہاں تے کما حق ہو عمل تامدی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم جل شانہ و تم برہانہ نے کامیابی دے 3 رستے بیان فرمائے، کیونکہ اس جہان دے اندر ہر انسان کامیابی دا متلاشی مسلسل تگودو دن رات محنت اور ہر صورت کامیابی دی منزل حاصل کرنے والا انسان جدوں اپنی سوچ دے تحت اپنا کوئی مدعا اور مقصد بنائے گا، اپنی منزل دا تعین کرے گا، کدی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس نے قرآن نو اپنا راہبر و رہنما بنایا، جس نے قرآن نو مشعل راہ بنایا، قرآنی احکامات تے عمل پیرا ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ وہ ناکام ہو جائے۔ انشاءاللہ قرآن نو اپنا راہبر اور رہنما سمجھن والا، قرآنی احکامات تے عمل کرنے والا انشاءاللہ اس جہان دے اندر بھی کامیاب، اس جہان دے اندر بھی کامیاب۔ پچھلے جمعے نو بھی تساں سماعت فرمایا کہ کامیابی دے جو 3 رستے اللہ کریم نے بیان فرمائے، قد افلح من تزکا، پہلا رستہ تزکیہ نفس، اور پھر دوسرا راستہ پہلے دے متعلق تسی پچھلے جمعے سماعت فرما چکے، اور آج میں بیان کرنا ہے دوسرا رستہ، وہ بھی اگلے لفظیں اللہ پاک نے بیان فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، او خوش نصیب جو اپنے رب دے نام دا ذکر کرن والا، اپنے مالک دے نام دی مالا جپن والا، اس میں ذات نو اپنا حرز جاں بنان والا، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دوسرا رستہ ہے کامیابی دا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، یعنی ذکر کرنا، یاد کرنا اپنے رب دے مبارک نام نو، اور ذکر اسم ذات ایسی باکمال دولت ہے جس خوش نصیب نو اللہ دی یاد حاصل ہو جائے انہوں کائنات دی کسی اور دولت دی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ ایک کامیابی دا ایسا رستہ ہے جن دے اندر ناکامی دا کوئی صورت نہیں، ناکامی والا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ اس واسطے اللہ پاک نے یہ رستہ سانوں عنایت فرمایا، اور ایک مقول ہے کہ جن دے نال بندے نو پیار ہو جاندہ ہے، اکثر شیئن ذکرہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، فرمایا جن دے نال بندے نو پیار ہوئے بندہ دن رات ان دا نام لیندہ ہے، وہ دا ذکر کردہ ہے۔ ویکھو نا اسی دیکھتے رہنے ہیں کئی کارکنان ایسے نے جنہاں نو اپنی سیاسی جماعتاں نال پیار ہے، ہر وقت اٹھتے بہندے چلتے پھرتے اپنی سیاسی جماعت دا ذکر کرن گے۔ اگر کسے نو کسے مخصوص لیڈر نال پیار ہے تو ہر وقت ہر سٹیج تے ہر محفل ہر پنچایت دے اندر اپنے لیڈر دی گل کرے گا۔ اگر کسی بندے نو کسی اور دنیا دار نہ خدا نہ خواستہ کسی کرکٹر نال کسی اداکار نال پیار ہے تو اکثر و بیشتر دوست احباب دی محافل دے اندر اس دا نام لوے گا، اس دے کارنامے بیان کرے گا، اس دی شان دے قصیدے گائے گا۔ اور میں کہنا مقدر دا سکندر ہے وہ بندہ جس بندے نو اپنے رب دی ذات نال پیار ہو جائے، اور پھر وہ دی زندگی دا مقصد اپنے رب دا نام، اپنے مالک دا ذکر بن جائے۔ اس واسطے کہ ذکر اتنی بڑی کامیابی ہے، قرآن اس کامیابی دا شاہد ہے۔ دنیا دے اندر اگر بندے نے کامیاب زندگی گزارنی ہے ذکر خدا کرے، اگر روزی چ برکت چاہندہ ہے ذکر خدا کرے، اطمینان قلب دا خزانہ چاہندہ ہے ذکر خدا کرے، اگر دنیاوی مشکلات تو چھٹکارا چاہندہ ہے ذکر خدا کرے، اگر قبر دی اندھیریاں نو روشنی دے سیلاب نال تبدیل کرنا چاہندہ ہے ذکر خدا کرے، اگر قبر دی مٹی کولوں وفا حاصل کرنا چاہندہ ہے ذکر خدا کرے، اگر حشر دے میدان دے اندر پریشانیاں تو حل اور اللہ دے عرش دے تھلے سایہ حاصل کرنا چاہندہ ہے ذکر خدا کرے، اور اگر قرب خدا دی سب تو عظیم ترین منزل حاصل کرنا چاہتا ہے پھر بھی وہ خوش نصیب ذکر خدا کرے۔ اے ساریاں چیزاں جڑیاں میں بیان کیتیاں نے دعوے نال کہنا اے ساریاں اللہ جل شانہ دے ذکر نال وابستہ نے، اور انہاں دا شاہد کسی دنیا دار دا کلام نہیں، خود پروردگار عالم دا کلام۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔
آئیے اللہ کریم نے وہ کامیابی دی منزلہ، وہ اطمینان دے خزانے، وہ قبر و حشر دی روشنی اللہ کریم نے قرآن دے اندر بھی بیان فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مل کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا لوگو اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ قرآن دے لفظ نے کہ اگر تسی کامیابی دے متلاشی ہو تو پھر تسی اللہ دا ذکر کثرت نہ کرو، پھر توانو منزل لبن دی لوڑ کوئی نہیں، کامیابی آپ تو آڑے قدم چوں لوے گی ہے۔ یہ ذکر خدا دی برکت ہے۔ اور پھر آج دنیا دے اندر بندہ پریشان ہے، دولت بھی ہے پریشان ہے، شہرت بھی ہے پریشان ہے، وزارت بھی ہے پھر بھی پریشان، کوٹھی کار بنگلہ پھر بھی پریشان، ہر سہولت دنیاوی نعمت حاصل نے پھر بھی پریشان ہے۔ آؤ قرآن دی بارگاہ دے اندر اسیں پھر عرض کرنے اے اللہ دے سچے اور سچے کلام، اے راہبر تے رہنما کتاب، کیا سب کچھ ہونے دے باوجود بھی بندہ پریشان ہے؟ اس پریشانی دا کوئی حل ہے؟ حالانکہ تسی ویکھو بڑے بڑے فقراء، درویش، اللہ والے، اولیاء کاملین، انہاں کول کوٹھیاں کار بنگلے یا دنیاوی عزت و شہرت نہ بھی ہوئے لیکن انہاں کول اطمینان دے خزانے ضرور ہوندے نے۔ وہ تے دنیا تو رخصت ہو گئے، زندہ دیکھ پاسے انہاں دی قبراں تے چلے جاؤ پھر بھی بندے نو قدرتی اطمینان دی دولت نصیب ہو جاندی ہے۔ وجہ کی ہے؟ انہاں لوگاں کول دولت دے خزانے نہیں ہے، ذکر الہی دے خزانے ہیں۔ آؤ اللہ خالق کائنات نے اس دے متعلق بھی اپنے لاریب کلام دے اندر بیان فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، میں قرآن پڑھنا تسی اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلاں دا سکون اور اطمینان یاد خدا نال وابستہ ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اطمینان قلبی اللہ دی یاد نہ بستا ہے۔ اور ہر بندہ عزت دا بھی متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے میں جس پنچایت دے اندر جاواں، جس پریں جاواں، جنہاں لوگاں دے مجمع محافل دے اندر میں زینت بنا اور زینت محفل بن جاواں، اس جگہ تے میری عزت و آبرو ہوئے۔ یاد رکھو عزت و آبرو کسی دنیاوی کاروبار نال وابستہ نہیں، عزت و آبرو کسی وڈیرے دے دربار نال وابستہ نہیں، عزت و آبرو بھی اللہ دی یاد نال وابستہ ہے۔ اندازہ فرمائیے مساجد دی خدمت کرو انشاءاللہ عزت نصیب ہو جائے گی، اللہ دی یاد کرو عزتاں انشاءاللہ تواڈے قدم چومن گیاں۔ اس واسطے غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ہر چہ خواہی زیستر بایا برو، فارسی جملہ ہے میں ترجمہ کر دیں گے لیکن بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہر چہ خواہی زیستر بایا تمنا اور آرزو ہے کہ میں نے عزتہ مل جان ہے، میرے وقار دے اندر اضافہ ہو جائے، یادیو کن یادیو کن یادیو، اس ذات نو عزت والی ذات نو یاد کرنا رکھے، عزت والی ذات نو جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنی اللہ عزت و احترام نصیب فرمائے گا، ہر دل دے اندر قدرتی احترام داخل ہو جائے گا۔ آئیے میری سرکار دے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لوگو اگر چاہتے ہو کہ جدوں مریے تے ساڈی روح پیاسی نہ جائے، ساڈی روح سیراب ہو کے جائے، یہ بھی یاد رکھو حدیث پاک کے چاہتا ہے کوئی بندہ جدوں مرد ہے نا ان دی روح پیاسی ہوندی ہے، خواہ کتنا بڑا ہی دولت مند ہوئے، خواہ کتنا بڑا وزارتاں تے صدارتاں دے فائز ہوئے، ان دی روح پیاسی ہوندی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا
جس خوش نصیب نو اللہ اپنے ذکر دی دولت نصیب فرمائے، ان دی روح کدے دنیا تو پیاسی نہیں جائے گی، ہمیشہ سیراب جائے گی۔ سیراب روح اس بندے دیئے جن دی روح جن دی زندگی اللہ دے ذکر نہ سیراب ہو جائے گی، اور جن دی زندگی دے اندر پریشانی ہے، رزق تنگی ہے۔ ہر بندہ رزق دی وسعت بھی چاہتا ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر قدرتی برکتاں ہو جان، اضافے ہوندے جان، ان دے واسطے بھی اللہ نے قرآن اعلان فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ مل کے بولو سبحان اللہ۔ وَنَحْشُرُهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَمًا۔ اللہ فرماتا ہے جیڑا ساڑی یاد تو منہ موڑ لوے نا، پھر ان دی سی زندگی تنگ کر دینے ہیں، رزق کی برکت ختم ہو گئی، گھر تباہی بربادی لڑائی جھگڑے اولاد نافرمان اور کاروبار گھاٹے اور خسارے۔ کدی انسان کلیاں بیٹھ کے صرف سوچے کہ میری تباہی اور بربادی دی وجوہات کیا نہیں، وجہ کی یہ میں محنت بھی بہت زیادہ کرنا لیکن پھر بھی پریشانیاں، رزق کی برکت کوئی نہیں۔ سنو اللہ نے قرآن چوندا نسخہ عطا فرمایا، ومن اعرض عن ذکری، فرمایا جڑا ساڈے ذکر تو منہ موڑ لوے، ساڈے ذکر دا دامن چھوڑ دے، فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا ان دی زندگی تنگ ہو جائے گی، ان دی زندگی پریشانی دا شکار ہو جائے گی۔ ونحشرہ الی یوم فی یوم القیامۃ اعما، فرمایا قیامت والے دیہاڑے آئے گا، اکھیاں دی بصارت ختم ہوے گی، نور اکھیاں دا اندھا ہوے گا، ختم ہوے گا، اور بندہ عرض کرے گا مولا میں دنیا تے میری اکھاں ٹھیک سن، میری نظر سلامت سی، میدان حشر وچ مینوں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، سجھائی نہیں دے رہا۔ آواز آئے گی تو دنیا ساڈے ذکر ساڈی یاد تو منہ موڑا، مسجد چاہتا سی بند کر گیا، تلاوت کردا سی ختم کر گیا، تیری زبان ذکر نال تر رہندی سی ختم کر گیا، درود و سلام پڑھنا، تسبیح و تعلیل اپنا وتیرہ ختم کر گیا، طریقہ چھوڑ بیٹھا، تیری دنیاوی زندگی بھی تنگ ہو گئی، میدان حشر تیری اکھاں دا نور بھی ختم ہو گیا۔ اس واسطے پتہ چلتا ہے جڑا یاد خدا نو اپنا حرز جاں بنا لے، جڑا اللہ دی یاد نو ہمیشہ اپنی زندگی دا مستقل حصہ بنا لے گا، انشاءاللہ دونوں جہان وچ کامیاب ہو جائے گا، اور جڑا اللہ دی یاد تو منہ موڑے گا اس جہان وچ بھی خاسر و نامراد، اور اس جہان دے اندر بھی ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اس سے واسطے کھڑی والا بابا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ قلم چک کے فرما دینے، اول حمد ثنا جو مالک ہر نام اس دا نام چتارن والا، تے کسے میدان نہیں ہر دا اس دا نام چتارن والا، یارو کوئی میدان نہیں ہے دا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے سبحان اللہ بھی اللہ دا بہت پیارا ذکر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس لفظ نے خود بڑا پیارا 15واں پارہ شروع سبحان اللہ تو فرمایا، اونچی بولو سبحان اللہ۔ آئیے میری سرکار دے غلاموں، کائنات دے والیو مختار اور عبدہ ماہی سدرہ دا سونا راہی، جنہاں نو اللہ نے اپنے دیدار دا شرف عطا فرمایا ہے، او کملی والے آقا بیان فرما دینے، میرے غلاموں لکل شیء سیکالۃ وسیکالۃ القلوب ذکر اللہ، فرمایا زنگ لگ جاتا ہے ہر چیز کو، ہر شے نو زنگ لگ دے، لویا پانی پیا رہے نا کافی دیر تک تو زنگ آلود ہو جائے گا، پھر انہوں ریگ مار دی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضور فرما دینے ساڑھے دلوں بھی زنگ لگ جاندہ ہے، دل کالے اور سیاہ ہو گئے، دنیاوی محبت تو، اولاد دی محبت، بیوی بچیاں دی محبت، عزت و شہرت دی محبت، کاروبار اور لین دین، دوست احباب دی محبت دی وجہ تو، کیونکہ دل اللہ نے اپنی محبت واسطے پیدا فرمایا، لیکن اسی انہوں گندگی دا ڈھیر بڑھا کے دنیا جہان دیاں ساریاں محبتاں ساڑھے دل چاہ گئیں۔ حضور فرما دینے جب دنیا جہان دی محبت اے باقی ساریاں اللہ دی ذات تو علاوہ محبتاں دل چاہ گیا، تو فرمایا دل نو زنگ لگ جائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور پھر دل صاف کیوں ہوئے گا؟ چلو چہرہ کالا ہو گیا، صابن لگایا، باقی دیگر کیمیکلز استعمال کیتے، چہرہ صاف ہو گیا، کپڑا میلا ہو گیا تے کپڑے تے اسی صابن وغیرہ نہ کپڑے نو صرف نہ صاف کیتا، کملی والے آقا یہ دل کیویں صاف ہون گے؟ دل دا ریگ مار کیا ہے؟ لکل شیء سیکالۃ، فرمایا حضور نے ہر شے دا ریگ مارے،
اور دل دا ریگمار وسیقالت القلوب ذکر اللہ، فرمایا دلان دا ریگمار اللہ دی یاد، اللہ دا ذکر تواڈے دلان دے سارے زنگ دور کر دے گا۔ جس قدر کثرت نال ذکر الہی کردے جاؤ گے اے دلان دا میل کچیل صاف ہوندا جائے گا، تے پھر جدوں دل اللہ دی محبت دے قابل ہو جائے گا نا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس سے واسطے سلطان العارفین فرما دیں کہ اے دل